ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت معلوماتی ہونے والی ہے۔ 1 سے 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میاوالی کی مسجد میں ایک حادثہ پیش آیا جو غیر احمدیوں کی مسجد ہے۔ اس کو شاید مکافات عمل بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہر جمعے احمدیوں کے ساتھ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے لوگوں سے ان کے ساتھ برا کروا دیتا ہے۔ اوپر سے رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں عبادت کم، لوگوں میں دہشت گردی کا خوف و ہراس ہر طرف زیادہ ہے، مگر عقل کسی کو نہیں آتی، نہ ہماری پاکستانی گورنمنٹ کو کہ سر عام جو درندے خولے چھوڑے ہوئے ہیں۔ احمدیوں کو تو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، مسجدوں کو تالا لگا دیتے ہیں، پر میاوالی میں جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں کلہاڑی یا بیلچہ نما کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مسجد کو اندر سے بند کر لیتا ہے، جو افراد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ 3 افراد شدید زخمی بتائے جاتے ہیں۔ ابھی ہم تھوڑی سی وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے اس پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کا نقشہ کھینچ کر فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں کی ایسی حالت ہو جائے گی، جب مسلمانوں کے دل آپس میں پھٹ جائیں گے، قلوبہم شتیٰ کی حالت ہوگی، مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے۔ نام نہاد علماء جن کے پاس مسلمان لوگ یہ سمجھ کر کہ ان کے پاس ہدایت ہے، ہدایت کے لیے جائیں گے، تو ان علماء کی بھی یہی حالت ہوگی کہ وہ بھی انہی کاموں میں مصروف ہوں گے جو خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہیں، بلکہ عام لوگوں سے بھی بدتر ان کی حالت ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ کیوں ایسی حالت ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ یہ فتنے پیدا کرنے والے ہوں گے، ان میں سے فتنے پھوٹیں گے، اور یہی ہم آج علماء کی اکثریت میں دیکھ رہے ہیں کہ بجائے آگ بجھانے کی یہ لوگ آگ لگانے والے ہیں۔ پس اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کا نقشہ کھینچ کر بتایا تھا کہ اس حالت میں اسلام کا درد رکھنے والے مسلمان مایوس نہ ہوں۔ ناظرین، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ اب سب کے سامنے آج کل جو حالات ہے، جو روزانہ خبریں سننے کو ملتی ہے، اس سے پاکستان کی اور اب تو کئی اور جگہ میں بھی یہی حال ہے، پر پاکستان میں زیادہ اسی لیے کہ یہاں کی پولیس اور گورنمنٹ خود کچھ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو پاورفل ہے، اس کی حفاظت بھی خود ہی کرتی ہے، چاہے غلط کاموں میں جتنا بھی ملوث کیوں نہ ہو۔ اب تحریک کے لبیک کو لے لیے اپنے مکھ سے کہیں اور بھی جاتے ہیں تو مذہب کے نام پر فتنہ پھیلانے سے باز نہیں آتے، جیسے کہ بہاول نگر میں واقعہ پیش آیا کہ 2 گروہوں کی پانی پر لڑائی ہوئی اور وہ لڑائی زیادہ بڑھ گئی، ان میں سے ان کا ایک افراد ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ پر اب تحریک کے لبیک والوں نے کیا کہ اس کو مذہبی رنگ دے کر مزید فساد برپا کیا کہ ہمارے ایک آدمی کو احمدیوں نے گولی مار دی اور کچھ احمدیوں کے خلاف FIR کاٹی گئی۔ بعد میں اس مرے ہوئے شخص کا پتہ چلا کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے، تو انہوں نے رخ دوسری طرف کر لیا کہ ہم لاش کا نماز جنازہ تب تک نہیں پڑھے گئے جب تک احمدیوں کی مسجد کے مینار نہ گرا دیے جائیں، لہذا انہوں نے احمدیوں کی مسجد کے مینار گرا دیے۔ ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو انہوں نے رخ اور طرف کر لیا کہ مزید احمدیوں کو تنگ کیا جائے، احمدیوں کے گھروں پر حملہ کر دیا، لوٹ مار شروع کر دی گئی۔ البتہ احمدی فیملیز کو محفوظ مقام میں منتقل کر دیا گیا ہے، الحمدللہ۔
یہ جمعے کے بعد 2 روز سے مزید تحریک کے لبیک والوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے۔ مزید جیسے کوئی خبر آتی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ کو یہاں ایک بات بتا دیں کہ تحریک کے لبیک والوں کے 11 افراد اسپین سے، 1 افراد اٹلی سے، 1 افراد کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے، پر ہماری پاکستانی پولیس ابھی بھی تحریک کے لبیک والوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو یورپ کی پولیس ہے اور قوانین ہے وہ بہت مختلف ہے، وہ تو انصاف سے کام لیتے ہیں۔ جنہوں نے کل کی ویڈیو ہماری دیکھی ہے ان کو یاد ہوگا ہم نے اس بارے میں بہت تفصیل سے بات کی تھی۔ اس حالت میں اسلام کا درد رکھنے والے مسلمان مایوس نہ ہوں۔ ایسے وقت میں مسیح موعود اور مہدی موعود آئے گا، جو اپنے آقا و متا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل غلام کی حیثیت سے مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی اسلام کی حقیقی تعلیم سے آگاہ کرے گا، اور اسلام کی خوبصورت اور روشن تعلیم سے دنیا کو روشن کرے گا اور پھر سے امت واحدہ بنائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اسی بات سے یہ علماء انکاری ہیں اور لوگوں کو بھی، عامات المسلمین کو بھی غلط باتیں بتا کر فساد کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور انہیں وہ باتیں فساد پیدا کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر کامل ایمان کے بغیر کوئی مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ پر شریعت مکمل ہو چکی ہے، لیکن یہ فتنہ پرداز مولوی عوام الناس کے جذبات کو اس بات سے انگیخت کرتے ہیں کہ احمدی عقیدہ ختمی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس پر سوائے انا للہ پڑھ کر لعنت اللہ علی الکاذبین کہا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو احمدی کہلاتے ہوئے پھر اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، وہ فاسق، فاجر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جماعت احمدیہ مسلمہ کا ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ احمدی ختمی نبوت کی وہ تعریف کرتے ہیں جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور جس کو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے باہر ہو۔ اب ہم میاں والی کے واقعے کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، اور ساتھ اسپین میں جو افراد پکڑے گئے وہ بھی نیوز دکھائیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگ ہمارا پروگرام کس ملک یا کس شہر سے سن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ حافظ، جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ آپ لوگ ویڈیو دیکھ کر رائے ضرور دیں، اور جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں۔ میاں والی کی مسجد ہے گلزار مصطفیٰ، اور اس کے دروازے پر لوگ کڑہاڑی لے کر ٹھا 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 مسجد کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اندر داخل ہوا جائے۔ بہت بڑی تعداد، جوک در جوک لوگ اکٹھے ہوئے میں، اور وہ مسجد کے دروازے کو، شیشوں کو دھکے مار کر توڑتے ہیں، اور توڑنے کے بعد جو ہی وہ ریلے کی صورت میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہ ڈر نہیں، آگے ہو، وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ 3 لوگ زخمی پڑے ہوئے، اور ان کو زخمی کرنے والا شخص جو ہے وہ ہاتھ میں کئی، جس کو مٹی اکھیڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایک نوکدار ہتھیار ہوتا ہے جو کسان اپنے کندھے پر رکھے ہوئے مٹی کو اکھیڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ تمام لوگ اس کو دیکھیں گے تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کئی کے ساتھ وار کر کے 3 نمازیوں کو شدید زخمی کر چکا ہوا ہے، جن میں سے 2 کی حالت انتہائی سیریس ہے۔ اس کا میاں والی کا علاقہ ہے کندیاں، یہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد گلزار مصطفیٰ۔ ایک مخبوط الحواس شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، کندھے پر اس کے کئی ہے جس کو غالباً بیلچہ بھی کہتے ہیں، اور وہ اس کو لے کر اندر داخل ہوتا ہے، مسجد کے دروازے کو کنڈی لگاتا ہے، کنڈی لگا کر اندر موجود
لوگوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے. ایک شخص وہ پرے دوسری تیسری صف میں نیم مردہ حالت میں پڑا ہے, دوسرا شخص اس کے پاس پڑا ہوا ہے اور تیسرا غالباً بعد میں زخمی ہوا ہے. اب یہ شخص جب اندر داخل ہوتا ہے, حملہ کر دیتا ہے, تو کوئی کسی کو نہیں پتا. ان دا مین وائل کنڈی لگ جاتی ہے, باہر موجود ایک شخص کو اندازہ ہوتا ہے کہ سم تھنگ ہیپنڈ ان سائڈ, تو وہ ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے. اور ویڈیو بنانے سے پہلے ایک شیشہ ٹوٹ چکا ہوا ہے مسجد کے. تو اسپین کے شہر بارسلونا میں 10 پاکستانی نژاد افراد دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے. ملزمان مبینہ طور پر ایک منظم مجرمانہ تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ میسیجنگ گروپوں کے ذریعے پرتشدد احکامات جاری کرتی تھی. تنظیم مبینہ طور پر TLP سے منسلک بتائی جاتی ہے. اسی ضمن میں ایک شخص کو اٹلی سے بھی گرفتار کیا گیا ہے. یہ آپریشن پیر 3 مارچ کی رات کو ہوا. سوشل میڈیا پر ان ملزمان کی پوسٹوں میں دہشت گردوں کی مبینہ طور پر تعریف بھی کی جاتی تھی. گرفتار افراد کو 6 مارچ کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. گرفتار ملزمان پر دہشت گردی کی مدد, دہشت گردوں کے پرچار اور ان کی مالی معاونت اور دہشت گردی کے لیے بھرتی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.